محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میری درخواست ہے جو حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں، یہاں آواز پہنچ رہی ہے، وہ میرے لیے دعا کرے. میں 2 دن متواتر ہسپتالوں میں رہا. آج بھی مجھے ظہر سے پہلے میں ہسپتال میں تھا، تو میں نے پھر سوچا کہ بھئی تکلیف تو ہوگی، لازمی بات ہے، مجھے آرام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے گھر سے زیادہ آرام کہاں ملتا ہے. اس لیے میں نے کہا بہتر ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں، ساتھیوں سے عرض کریں گے، وہ بھی دعا کریں گے، اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں گے. آمین. اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں. سابقہ درس میں اطاعت والدین کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. آج بھی اس میں جو چیزیں بچ گئی ہیں وہی میں عرض کرتا ہوں. ایک حضرت جنید رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بالکل اپنے کمرے میں بند رہ کے عبادت میں مشغول رہتے. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو والدہ نے بلایا، یا جریج یا جریج. اب اس نے کہا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے توڑ دوں؟ نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا. اس نے پھر بلایا، میں پھر اسی طرح نماز میں لگا رہا. اس نے تیسری دفعہ بلایا، اب بھی میں نماز میں تھا لیکن نماز ختم ہونے والی تھی. تو میری والدہ نے غصے میں آ کے کہا، یا جریج لم تمت حتی تزول المومسات، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم کسی کجری کے واسطے میں نہ پڑو.
اب حضرت شریعت کیا کہہ سکتے ہیں ماں کو؟ نے بڑی کوشش کی، بڑی معافی مانگی، انہوں نے کہا نہیں، میں جب تمہیں بلا رہی ہوں، عبادت سے زیادہ تو میری اطاعت ضروری ہے۔ بہرحال چند دن گزرے، اسی علاقے کی ایک بڑی مشہور عورت تھی اور بے انتہا خوبصورت بھی تھی۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کے کام تو کرتی ہے نہیں، جیسے کہ صحیح احادیث میں واقعہ آیا ہے، ایک عورت تھی اناک، مکہ مکرمہ کے رہنے والی، اور طوائف تھی۔ وہ ایک دن مدینے منورہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری مدد کرے، میں بالکل بھوکی ہو گئی۔ اور نے کہا تو وہ قریش کے جوان جو تھے، جو تیرے عاشق تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور نے کہا کچھ تو بدر میں مارے گئے، کچھ احد میں مارے گئے، کچھ قید ہوئے اور فدیہ دیا، ان کے بدلے رہا کیا ہے جو میرے پاس اب ہوا ہے؟ اب میں تو بھوکی ہو گئی، مہربانی کر سکے میری مدد کر دے۔ حضور تو رحمت اللہ علیہ تھے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں ہے، اب کیا ہے اس کی مدد کرو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ صحابی تھے بدری، ان کا اللہ کی شان ہے کہ ہجرت کر کے آ گئے نا، تو ان کے بچوں کے پاس تو اس کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں تھا، تو اس نے خط لکھا وہاں کے قریش کے سرداروں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے تم پر حملہ کرنے کا، تیار ہو جاؤ، اور میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ وہ خط اس کو دیا کہ اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا، یہ خط پہنچا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ لے کے چلی گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے حضور پاک کو خبر دی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ علی کوئی اور ایک دو ساتھی بھی ساتھ لے لو اور کسی تیز اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان، وہاں پر جاؤ تو وہاں ایک اونٹنی پر سوار عورت جا رہی ہوگی، اس کو پکڑو، اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ، اگر وہ ضد کرے نہ آئے تو اس کو بھی پکڑ کے ساتھ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے، دیکھا تو واقعی اسی جگہ پر جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ اونٹنی پہ سوار ایک عورت جا رہی ہے، لوگ آپ نے بتایا نا ٹھہر جاؤ، کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ حاتب کا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، اگر آپ کو شبہ ہے کہ یہ میرا سامان ہے تلاشی لے لو۔ حضرت علی نے ساتھیوں کے ساتھ تلاشی لی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھیوں نے بھی کہا کہ دیکھو اگر ہوتا تو سامان میں ہی ہوتا نا خط۔ حضرت غصے میں آ گئے، کہنے کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے کس نے خبر دی ہے؟ الذی اخبرہ اللہ بالوحی، جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے، تو میں کیسے اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اناک سنو، یہ شرافت سے خط دے دو، واللہ لأجردنک، واللہ میں تمہارے سارے کپڑے اتار کر بھی تلاشی لوں گا۔
مجھے حضور کا فرمان ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب وہ ڈر گئی، اس کے بال تھے بڑے بڑے، تو اس نے بالوں کو یوں لپیٹ کے وہ خط بالوں میں رکھا ہوا، جب اپنے بال کھولے تو خط نکل آئے۔ حضرت علی نے فرمایا بس اچھا اب میں تمہیں صرف اتنی رعایت دیتا ہوں کہ تمہیں پکڑ کے نہیں لے جاتا، جاؤ مکہ سے، ہمیں خط مل گیا ہے۔ خط آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کو بلایا کہ تم نے خط دیا؟ کہاں ہے؟ کیوں دیا؟ بولے کہ حضور میرے خاندان کا مکے میں کوئی وارث نہیں، میں نے ان کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا تھا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں آ گئے، یعنی کہ فاضل لی اضرب عنق هذا المنافق،